آج ہمارے اکابر اگر قربانیاں دیے ہوئے نہ ہوتے میرے بھائی آج ہم اس طرح سے یہاں کھلے عام بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ خوب دیکھیے جو اسلامی کنٹری اسلامی ملک کہے جا رہے ہیں وہاں کا بھی حال بدحال ہو رہا ہے۔ اگر لوگ گھر سے نماز کے لیے چلتے ہیں تو واپس نماز پڑھ کے آنے کی ان کی امید بھی نہیں ہوتی، ایسے بھی حالات ملکی کر دی گئی۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں جو آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں سکون گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مسجدوں میں جو اسلامی ملک کہنے والے ان میں بم بلاسٹ ہو گئے، نمازی سارے تباہ و برباد ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم وہ نماز پڑھ کے واپس بھی لوٹیں گے، لیکن ہمارے اکابر نے قربانی دے رکھی ہے۔ اس لیے بتلا رہا ہوں آپ کو، ہندوستان کی تاریخ کو دنیا نہیں جانتی کہ اس کی کیا تاریخ ہے۔ آج کے ارباب سیاست بھی نہیں جانتے کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے۔ 1857 اس لفظ کو سب جانتے ہیں، 57 سے پہلے کتنے دکھ برداشت کرے اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 1831 میں ہندوستان کی جنگ آزادی شروع ہوئی تھی۔ شاملی کے میدان میں بدقسمتی سے جنگ آزادی کو علماء ہار گئے تھے، اور 1831 میں جب جنگ آزادی شروع ہوئی انگریزوں کے خلاف، 1803 میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی پورے طور سے جب ہندوستان پر قابض ہو چکی تھی، اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی چال کو بھانپ لیا تھا کہ اب انگریز کیا کرنے والا ہے۔ تو اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر علماء کو اکٹھا کیا اور جمع کیا اور مختلف تنظیمیں بنانی شروع کی، اور تنظیموں بنا کر کے مسلمانوں کے بیچ ان تنظیموں کو بھیجا گیا، اور ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک آگ بھڑکا دی گئی تھی تاکہ یہ لوگ یہاں سے ہمارے ملک کو چھوڑ بھاگے اور ہم اپنے ملک کی آزادی کو حاصل کریں۔ آج ایسٹ انڈیا کمپنی ملک پر پورے طور سے قابض ہو چکی تھی 1803 کے اندر میرے بھائی۔ اس کے بعد 1831 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کر دیا کہ انگریز کے خلاف انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یہ حرام ہے مسلمان کے لیے، انگریز کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اس وقت انگریز کو دیکھ دیا تھا، چمک رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اب ہندوستان میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی بدقسمتی سے وہاں ناکامی ہوئی۔ 1831 میں ناکامی ہوئی، مگر مسلمانوں کے علماء کے دلوں کے اندر ملک کی آزادی کی آگ لگی ہوئی تھی۔ 25، 26 یا 27 سالوں کے بعد 1857 میں پھر یہ آگ لگی ہے، اور 1857 کے اندر دلی، میرٹھ، سہارنپور، مراد آباد، پنجاب تک یہ آگ پھیلی ہے۔ اس وقت مراد آباد کے نواب تھے، نواب جموں خان صاحب، اس وقت ان کو گرفتار کر لیا انگریز نے، اور گرفتار کر کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اور نواب صاحب کے پیروں کے اندر رسی باندھ دی گئی۔ انگریز نے اس وقت اپنے گھوڑے کے پیروں میں رسی باندھی، اس کی ٹاپوں میں رسی کو باندھا، اور نواب صاحب کو اسی وقت چیر کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ آج مراد آباد کے قبرستان کے اندر، مراد آباد میں قبرستان ہے، قبرستان شکرگنج، اس کو نہیں جانتے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ آج اس کو وہ نواب صاحب دفن ہے، اس کو ملک کے لیے آزادی کے لیے قربان کی۔ اس طرح سے یہ دکھ تم نے برداشت کیا ہے جب تم آج یہ جھنڈا پھہرانے کے قابل ہوئے۔ میرے بھائی یہ جھنڈا بنانا بھی تمہارا کام ہے، اس کے رنگ بنانا بھی تمہارا کام ہے، اس کے اندر چتر بنانا بھی تمہارا کام ہے۔ یہ خوبصورتی اس ملک کو تم نے دے رکھی ہے، تمہارے قاتل نے قربانیاں دے کے ملک کو خوبصورت کیا۔ آج یہ وہی وقت ہے، آج یہ وہی وقت ہے، وہی دن ہے۔ آج اس محترم اور محترم بشان دن کے اندر آپ کے مدرسے نے 3 طالب علم حافظ قرآن بھی تیار کرے ہیں۔ احسان ہے ان استاد کرام کا، احسان ہے اس مدرسے کی انتظامیہ کا، احسان ہے مدرسے کی اس کمیٹی کے لوگوں کا کہ ایک ایسے بہترین دن کے اندر جس کو اللہ کے رسول نے محبت میں ایمان کہا ہے کہ وطن سے محبت ہو۔
वतन से मोहब्बत करो, वतन की मोहब्बत में ये मजलिस सजाई, वतन की मोहब्बत में झंडा फहराया, वतन की मोहब्बत में तिरंगे लगाए, वतन की मोहब्बत में तुम्हें जमा किया गया, वतन की मोहब्बत में अकाबिर की तारीफ को याद किया गया, वतन की मोहब्बत में हाफिज कुरान तैयार करें। ये इस कमेटी का और इस इंतजाम में इंसान है। मेरे भाई, आज जो वक्त निकल जाएगा कल याद नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा। खूब याद करते रहिए, पकड़ते रहिए, ना हाथ आएगा ना याद आएगा। जो कुर्बानी और जो चीज़ें तुम्हें आज हासिल हो जाएंगी नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूँ मदरसे की इंतजामिया से भी कि आप पूरा पाठ, आप पूरा सिलसिला काबिल अपने बच्चों को समझाइए और पढ़ाइए और उनकी कुर्बानी के लिए बताइए। मेरे भाई, ये मुख्तसर वक्त था, आप लोगों की दावत पर हम लोग यहाँ आए हैं और ये चंद बातें आपको बतानी थी कि कुरान करीम एक अजीम दौलत आपके पास है, लेकिन कुरान करीम अजीम दौलत जो हुई और ये इन्होंने हासिल की है, ये किसी बैठक में बैठकर किसी रास्ते में घूम कर हासिल नहीं की, इस मदरसे में हासिल की है। अगर इस मदरसे से इसी तरह मोहब्बत और लगाव रहा तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये मदरसा इस इलाके के दारुल की तरह चमकेगा। दारुल कोई ऐसे नहीं इतना बड़ा दारुल बन गया था, पहले दारुल भी एक छोटा सा पौधा लगाया गया, आज वो दारुल दुनिया में उसकी शाखें फूट रही हैं। आज पूरी दुनिया में दारुल उलूम के फैज़ याफ्ता लोग मौजूद हैं, आज पूरी दुनिया में दारुल के फाजिल मौजूद हैं, आज दुनिया के अंदर दारुल के फाजिल हुकूमतें कर रहे हैं, आज दारुल के फाजिल दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जगह हरमैन शरीफैन के इमाम बने हुए हैं। इस दारुल का फैसला, और आप भी उसी की एक शाख हैं, आप भी उसी के टहनी हैं, आप भी उसी का एक पत्ता है। आप इसको चमकाइए, रोशन कीजिए और अपने मदरसे की आबियारी कीजिए और अपने मदरसे की कफालत कीजिए। जहाँ तुम्हें जिस वक्त ये मदरसा पुकारे, जिस वक्त ये मदरसा तुम्हें आवाज़ दे, आप उससे आवाज़ देने से पहले आवाज़ के उम्मीदवार रहे कि कब आवाज़ होगी और हम अपने मदरसे में कब जाकर खड़े हों और मदरसे की कफालत और आबियारी से कब करें। मदरसा तुम्हें पुकार रहा है, ये बगैर किसी लिबास के खड़ा हुआ है, ये टीन और टप्पर और झोंपड़ियों पर खड़ा हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा हो गया है। अब इसको ज़रूरत बहुत सारी है, अभी इमारत खड़ी हुई है, इस इमारत को ढकना, इस इमारत की हिफाजत करना, इस इमारत को लीपना, इस इमारत को पोतना, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन बच्चों को ऐसे खुले में बैठा कर के सर्दी के मौसम में ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको बंद किया जाए, इसकी जैसी ज़रूरत और कफालत हो इसके लिए हमें कोशिश की जाए। आप सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम करेंगे और मदरसे के लिए जब ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह खड़े मिलेंगे। तैयार रहोगे मदरसे के लिए इंशाअल्लाह। ये आप लोगों ने वादा किया अल्लाह के घर में बैठ के, अल्लाह के रसूल राज़ी होते हैं, अल्लाह का रसूल खुश होता है जब तुम लोग मदरसे की कफालत और आबियारी करें। मेरे भाई, हालात आप देख रहे हैं, आए दिन नए नए हालात बदल रहे हैं। एक वाक़िया कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं मदरसों से पैदा हुए। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मज़ार है, मैं खुद उस मज़ार की ज़ियारत करके फातिहा खानी करके आया। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार कर दिया, लाकर के मैदान में जनाजा रख दिया। गौर से सुनने की बात है, जनाजा मैदान के अंदर रख दिया और हद नज़र पब्लिक और मजमा इतना था कि जहाँ तक निगाह पहुँच रही है इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था गोया कि एक हाटे मारता हुआ समंदर और एक मबहूस सा दरिया फैल गया है, कोई नजर जहाँ तक जाती इंसान नजर आते थे। मेरे भाई, जनाजा रख दिया गया, नमाज पढ़ाने के लिए जनाजे के लिए तैयार है कि कौन जनाजे की नमाज पढ़ाए, लेकिन एक वसी था, एक शख्स जो वसीयत, जिसको बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की, वो वसी उस जनाजे के पास आकर खड़ा हो गया है और उसने कहा कि इस जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ाए। मुझे 3 वसीयत की है इस बख्तियार काकी ने, मैं आपको वसीयत बताता हूँ, मैं आपको वसीयतें बताता हूँ। 3 वसीयतें मुझे बख्तियार काकी करके गए हैं। लोग खड़े हो गए और उसकी वसीयत सुनने के लिए कहा कि मेरी पहली वसीयत तो ये है कि उन्होंने कहा कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसकी कभी तकबीर ऊला भी फौत ना हुई हो, तकबीर ऊला भी क़ज़ा ना हुई हो, तकबीर ऊला के साथ कुल 5 वक्त की नमाज आज तक वो पढ़ता आ रहा हो। मेरी एक वो शख्स नमाज पढ़े। एक शर्त, दूसरी शर्त उसके अंदर ये थी
کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس کی آج تک تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہو۔ تیسری شرط میری یہ ہے کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس کی آج تک سفر حضر میں کسی بھی حالت میں عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی۔ 3 شرطیں لگائی کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس کی تہجد کی نماز قضا بھی نہ ہوئی ہو۔ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس کی آج تک عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں، سنت قضا بھی نہ ہوئی ہو، جس کے اندر یہ 3 شرطیں ہوں میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ مجمع ہے، علماء ہے، اصلاح ہے، بختیار قادری کا جنازہ ہے، بڑے بڑے عالم کھڑے ہیں، مجدد ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ولی ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں مجمع کے اندر۔ جب یہ 3 شرطیں اس وصیت کرنے والے کی وصی نے بتائی تو سارا مجمع خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا، سانپ سو گیا اور سب کے سر جھک گئے، نیچے کو سر جھکا کر کھڑے ہوئے۔ کوئی نہیں ہے اس مجمع میں، اتنا بڑا مجمع، ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سب اس مجمع میں کھڑے ہیں، قاری بھی ہیں، محدث بھی ہیں، وہی آگے لگا۔ جنازہ رکھا رہا، صبح سے شام ہو گئی، شام تک جنازہ رکھا رہا۔ آج بتاؤ تو آج جنازہ اس کو نہیں پڑھا دیتا، میری کبھی نہیں چھوٹی ہے 3 شرط میرے اندر کوئی پڑھا تھا۔ ایمانداری کا زمانہ تھا، ایمانداری کا دور تھا۔ شام تک جنازہ رکھا رہا، عصر کی نماز ہو گئی، ایک شخص نیچے کو نگاہ کر کے، گردن کو جھکا کر کے روتا ہوا جنازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ہے اور کہنے لگا، جنازے کے پاس جا کر کھڑا ہو کر جنازے پہ سے چادر ہٹائی، چہرہ کھولا اور چہرے کے پاس منہ رکھ کر کہا، او بختیار کاکی تجھے کیا ملا؟ او بختیار کاکی تو تو فوت ہو کے چلا گیا ہے، لیکن تو تو میرا راز کھول کے چلا گیا ہے۔ تجھے کیا ملا میرا راز کھولنے کا بختیار کاکی؟ تو نے مجھے آج میرا راز کھول دیا ہے اور تو مجھے راز کھول کے دنیا سے چلا گیا، اب میرا کیا ہو؟ کون تھا وہ شخص؟ کون تھا وہ؟ اس ملک کا بادشاہ تھا، التمش اس ملک کا بادشاہ تھا۔ جب اس ملک کے بادشاہ کی حالت تھی تو رعایا کیسی ہوئی، اور آج ملک کے بادشاہ کہتے تو رعایا کیسی ہوئی؟ حالات خراب ہیں مدرسوں میں، انہی مدرسوں سے وہ لوگ پیدا ہوئے تھے اور ان مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب بھی کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت کرو، تمہیں جب مدرسہ سارے کھڑے ملو اور جب یہ طلبہ تیار ہو تو ان کی کفالت کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ ہم وعدہ اور عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا مدرسہ ہمیں پکارے گا انشاءاللہ ہر طرح سے اللہ رب العزت جو ہم نے کہا ہے، سنا ہے، ان بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور اس کی تفصیل بہت ساری ہے، پھر موقع ملے گا انشاءاللہ اس کے اوپر قرآن کریم کی عظیم دولت کے اوپر اور قرآن کریم کے عنوان پہ 1-2 گھنٹہ پھر بعد میں کبھی وہ بولیں گے، بتائیں گے کہ اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، والدین کو کیا اجر ملے گا، رشتہ داروں کو کیا اجر ملتا ہے، خاندان والوں کو کیا اجر ملتا ہے، گاؤں والوں کو کیا اجر ملتا ہے، 7-8 پیڑھیوں تک کتنا اجر ملتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر موقع ملا اور آپ کی اور ہماری زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ جو ہم نے کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک سے خوب محبت کرنے کی اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مدرسے سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا